تو اس رات کے معمولات، عبادات و وظائف کے حوالے سے یاد رکھیے کہ جن کے ذمہ قضا نمازیں نہیں ہیں وہ اخلاص نیت کے ساتھ مکمل یکسوئی سے کثرت سے نوافل پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد مکمل یکسوئی اور انہماک کے قلب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں۔ اور ان چھوٹی راتوں کی وجہ سے اگر صلاۃ التسبیح نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 2 نفل صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں، 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اور 2 نفل حفظ الایمان، پروٹیکشن آف ایمان کے لیے ضرور پڑھیں۔ اور جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو پہلے ان قضا کی گئی نمازوں سے توبہ بھی کریں، اور نوافل کے بجائے کم از کم قضا عمری کا آغاز اس رات ضرور کر لیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ اسی رات قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، اور پھر بتدریج 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ شب قدر کا خاص وظیفہ، اسے کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اگر دنیا و آخرت کی ہر بلا اور ہر مصیبت سے نجات چاہتے ہیں اور ہر دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں تو سنو، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو لیلۃ القدر میں سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ جل وعلا اسے ہر بلا سے محفوظ فرماتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ تو گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ 7 مرتبہ سورۃ القدر اس رات ضرور پڑھیے گا۔